آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عزت اور شہرت میں فرق۔ تکلیف والا آزمائش اور راحت والے آزمائش میں کیا فرق ہے، اور کیا سکون صرف دین میں ہے؟ تو ہمارے پاس پینل میں موجود ہے ڈاکٹر وسیم اور سابقہ کرکٹر عثمان شنواری۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سکون میں نے پایا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یار پتہ لگا کہ مقصد کیا ہے زندگی کا۔ اور مثالیں مطلب بڑی موجود ہیں۔ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں نا، میرے سامنے ابھی سال پہلے ہمارے ایک انٹرنیشنل پلیئر شینوان کی فوتگی ہوئی۔ تو کتنے بڑے پلیئر تھے، کتنے بڑے لیجنڈ تھے، کہ مطلب میرے خیال سے 1100-1200 وکٹیں ان کی انٹرنیشنل میں ہوگی۔ میری 47-48 وکٹیں، اس کی 1200 وکٹیں، لیکن وہ فوت ہو گیا، چلا گیا۔ اب میرے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ یار یہ 1200 وکٹیں اس کی اب اس کے بعد کام آنی ہے یا نہیں آنی، کچھ اور کام آنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم خود کو عقل مند بہت سمجھتے ہیں، عقل مند خود کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو آنکھوں کو ان چیزوں پہ یقین ہوتا ہے جو دکھتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح بات۔ تو جب تک آنکھوں نے جو چیزیں دیکھی اس میں مزہ آنے لگا، انجوائے کیا، سب کچھ کیا، تو اس کے بعد بھی وہ اچھا ایک ٹائم آتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ٹرن کرنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیے دل پہ کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوتا، وہ کئی عرصے سے مسجد نہیں گئے ہوتے، وہ کئی عرصے سے انہیں، وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں جمعہ خان ہے، جمعے صرف جمعہ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی دوسرے عید پڑھتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور پھر اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ نارمل دنیا میں چلتا ہے کہ یار وہ دیکھو نا، وہ تو پاؤڈر چرس کا کام کرتا ہے اور فلانا سود کا بزنس کرتا ہے، وہ تو بڑی اچھی لائف گزار رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی ٹائپ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کچھ ڈیل ہوتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو غلط راستے پہ نکلتے ہیں نا، تو اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ کو آپ نے دیکھا کہ یار مجھے حرام ہضم نہیں ہوتا، میں کوئی برا کرتا ہوں مجھ سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نہیں چاہتا، اللہ کے قریب ہے کہ نہیں چاہتا کہ یہ غلط راستے پہ جائے، تو جب وہ غلطی کرتے ہیں نا، اللہ حالات کے ذریعے نا ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ واپس آؤ، اور وہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس بات پہ نا مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ آزمائش دو قسم کی ہے، آزمائش دو قسم کی ہے، ایک راحت والی، ایک مشکل والی، تکلیف والی۔ تو کہہ رہے تکلیف والی آزمائش اچھی ہے، اس میں 95% لوگ نا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ جو راحت والی آزمائش ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ جب انسان کو نصیب ہوتی ہے نا، اس میں کئی لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو کچھ ایسے ہی مطلب کہ میں انٹرنیشنل کھیل رہا تھا، اور میری عمر کے حساب سے 22-23 سال میں آپ کو ماشاءاللہ سے کافی پیسے آ رہے ہو، اور آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ 7 سٹارز میں رہ رہے ہو، آپ پروٹوکول میں بھی جا رہے ہو بھائی VIP سسٹم کے ساتھ، تو آپ کا نا پھر دماغ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لائف سے گزر کے پھر جب اس طرح لائف جاتی تھی، تو کوئی جب برائی کا کام ہوتا تھا تو میں اس پہ وہ مجھے ٹائم لگا کہ اللہ مجھے اب ٹرن کر رہے کہ یار مجھ سے اگر کوئی برائی ہو نا، تو میں اس پہ ایک مہینہ پشیمان ہوں۔ جو میں نے بات کی نا کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے اور آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں ان سے نہیں چھوٹتی، لیکن اگر ان سے کبھی کبھی چھوٹ جاتی نا، تو وہ اس طرح بالکل ان کی حالت ہوتی ہے نا کہ جس طرح ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ تو جب مجھ سے اگر کوئی برائی ہو جاتی تھی نا، تو میں پھر اس پہ 20 دن، ایک مہینہ وہ مجھے ریگریٹ ہوتا تھا۔ پھر میں اسی برائی پہ سوچتا تھا کہ یار اتنا ریگریٹ تمہیں ہے تو چھوڑ دو۔ آپ کو یہ ریگریٹ ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے کمی ہو رہی ہے۔ وہ شعر ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ تو یہ جو ہے ایک انسان نا، جب اللہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب انسان دوڑ کے واپس اللہ کی طرف آتا ہے، بلکہ وہ ایک اور فکرہ مجھے ان کا یاد آ گیا حضرت واسع رحمۃ اللہ کا، کہ جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا۔ تو جنہوں نے وہ بے سکونی نہیں دیکھی،
وہ سکون کو کیسے محسوس کر پائیں محسوس گے؟ کر پائیں گے. تو بالکل گناہ میں لذت ہے بٹ سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے کہ ایک ہے آپ کی دنیا کی زندگی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آپ کی آخرت کی زندگی. آپ دونوں کو کمپیئر کریں، بیٹھ کے اچھی طرح کمپیئر کریں کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے. تھوڑی سی بات لمبی ہوگی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ کوئی 1000 سال ہوگی، 2000 سال ہوگی، 3000 سال ہوگی، 4000 سال، 5000 سال، کوئی لمٹ تو ہوگی نا. تو انہوں نے مثال دی کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ آپ کو جتنا خلا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ رائی کے دانوں سے بھر دیں. رائی کے بڑے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اسے آپ بھر دیں، اور ایک کوہ آئے یا ایک پرندہ آئے میرے خیال سے، اور ایک دانہ اٹھا کے جائیں، اور 1000 سال بعد پھر آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے. ایک دن آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو بس اب ماشاء اللہ سے میں خود کو بڑا عقل مند بھی سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، میں اسٹڈی کی ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ چیزیں. اب میں کمپیئر کروں کہ بھئی اس دنیا میں میری کتنی زندگی اور آخرت میں میری کتنی زندگی ہے، اور اس کے حساب سے میں دیکھوں کہ کامیابی اصل کیا ہے اور ناکامی اصل کیا ہے. میرے خیال سے آج کل ایسے دور جا رہا ہے، ایسے دور، اور جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس دنیا میں نا، وہ پیسہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں کہ جو اگر کسی کے پاس اس کی لگژریس لائف ہے، بڑی گاڑی ہے، برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے اور بڑا گھر ہے، تو اگر اس کے اخلاقیات کو لوگ نہیں دیکھیں گے، بس وہ کہیں گے کہ یہ کامیاب بندہ ہے. تو اس کامیابی کو دیکھ کے نا میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اگر قارون اس زمانے میں ہوتا نا تو وہ ہر جگہ انٹرویو دے رہا ہوتا کہ کیسے میں کامیاب بنا. سارا جو میڈیا تھا نا اس نے مائک رکھے ہوتے ہیں کہ میں کیسے کامیاب بنا. میں کرکٹر ہوں، میں ایک دن ایکس کرکٹر بن جاؤں گا، پھر اس کے بعد موت آ جائے گی، پھر مجھ سے میرا نام بھی چھن جائے گا، کرکٹ تو دور کی بات ہے. لیکن کیوں میں ایسی چیزوں پہ فخر کروں کہ جس کو زوال آنا ہے. یہ سکلز ہیں میری، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، میں جب تک کھیل سکتا ہوں میں کھیلوں گا اس سکل سے. لیکن پراؤڈ کی کیا بات ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ ہم سب کے لیے پراؤڈ کی بات ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے نا ہم اپنی زندگی گزاریں اس فخر کے ساتھ. بہت مفید ڈسکشن آپ لوگوں نے سنا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.